نہایتی وجبل کرام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامع حضرات اور عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقصد نگران درگسلام، خالق کائنات کا بہت بڑا کرم اور اس کا فضل ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی پیاری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہماری پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، اور آخری سانس تک کسی کا محتاج نہ فرمائے، اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، میں آپ کو یاد دہانی کراتا رہتا ہوں کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خصوصی تعلیم ہے امت کی محبت میں، امت کی شفقت میں، امت کے پیار میں، امت کی فکر میں، امت کے درد میں، امت کی کامیابی کے لیے اور ایمان پہ زندہ رہنے اور ایمان پر ہی موت آنے کے لیے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خصوصی تحفہ اپنی امت کو دیا ہے۔ تو سید امام علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سید محمد حسین تنویر مشرقی علیہ رحمہ کے آستان عالیہ پر ہفتہ وار کی خوبصورت حاضری کے موقع پر میں بیان سے قبل یاد دہانی کرا رہا ہوں، اور ان شاء اللہ جب زندہ انشاءاللہ یاد کراتے رہیں گے تو یہ آپ خود بھی دعا مانگا کریں کثرت کے ساتھ، صرف اس نیت سے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تحفہ دیا اپنی امت کو، اس محبت میں، اس پیار میں، اس عقیدت میں آپ اس دعا کو مانگا کریں، پھر اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو بھی یاد دہانی کرایا کریں، اس کا احباب کو بتایا کریں، کیونکہ یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور میں نے 3 مرتبہ یہ بات بتائی ہے کہ موت کا لمحہ، موت کی ساعت وہ بڑی عجیب گھڑی ہے، سکرات موت ہے، پیاس کی شدت ہے، شیطان کا ایمان پر حملہ ہے، بڑا ایک عجیب لمحہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میری امتی آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے، جب تک دعا قبول ہو گئی تو پھر یقیناً اس میں شک نہیں ہے دوستو کہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو ایمان پر، اور قیامت کو اٹھیں گے بھی تو ایمان پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم اور دیے خصوص سبق اور توفیق کو مد نظر رکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار کی صورت میں جب ہم اس دعا کو مانگا کریں گے انشاءاللہ ہماری قبول ہوگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے پاکے تو سب تک سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ خوبصورت قرآن سنت کی تعلیمات جو ہمیں مختلف علماء سے علم سے ملتی رہتی ہیں، مختلف محفلوں میں، مجالس میں، جمعے کے موقع پر، اللہ تعالیٰ ہم سب اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل پیرا ہونے، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آن کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری میں حاضر ہیں۔ اللہ کی حاضری کو ہمارے لیے قیامت دن ان کی معیت و رفاقت کا ذریعہ بنائے۔ حضرات محترم، گزشتہ پروگرام اس قبل میرا پروگرام کر رہا تھا آقا اس طرح گھر والوں کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، تو پچھلے پروگرام میں آپ سلام مصطفیٰ صاحب ایک خوبصورت پروگرام کیا، اس کے بعد پھر میری باری تھی، پھر میں نے اس پر تھوڑا آگے تبصرہ کیا۔ اب اسی پر ہی میں 2 باتیں بڑی خاص ہیں جو میری زبان پر آ رہی ہیں، انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے 3 جملے پچھلے پروگرام میں بولے تھے کہ اس وقت تک فیض نہیں ملتا، اس وقت تک روحانیت نہیں ملتی جب تک بندے کے دل میں مکمل عقیدت نہ ہو۔ کیا عقیدت، ادب، محبت۔ جب بندہ عقیدت میں بھی، ادب میں بھی، محبت میں انشاءاللہ گم رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ فیض ملتا رہتا ہے۔ لیکن اگر عقیدت، ادب اور محبت نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا، میں نہیں کہہ رہا، آپ علماء سے رابطہ قائم کر لیں، علم سے پوچھ لیں، آپ کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ
یہ جو سلسلہ طریقت کا، جو حقیقت کا جو چل رہا ہے، اگر اس کو پڑھ کے دیکھ لیں، تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اگر عقیدت ادب محبت نہیں ہے تو یقیناً خالی رہ جائیں گے۔ اگر ہم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں آ رہے ہیں تو پھر یہاں اونچی بولنا، اس سے بھی پرہیز کریں، ٹھیک ہے جی، جتنا ادب ہو سکے اللہ کا نام لیجیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر ہم جہاں آتے ہیں نا تو وہاں سے جب ہم بلکہ گھر سے نکلتے وقت کے ہمارے جو قدم ہیں وہ بھی ادب میں ہو، کیونکہ رخ ہمارا عظیم ہستیوں کی طرف ہو رہا، سانس ہے تو بھی ادب میں، قدم ہے تو وہ بھی ادب میں، خیالات ہیں، نظریات ہیں، وہ بھی سارے بولیے ادب میں، عقیدت میں، محبت میں۔ پھر جب ہم اس حاتہ میں داخل ہو جائیں تو پھر جتنا بھی ادب ہو سکے، اونچی بولنے سے، لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، جتنی پرہیز کر لیں، یقیناً فیض خود بخود ملتا ہے، اور یقین اس میں شک نہیں ہے۔ اب دیکھیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو خواب آیا اور آپ نے خواب آ کر رسالت کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور خواب کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رات خواب آیا ہے، کیونکہ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے تھے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خواب اگر آ جائے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بیان نہیں کرنا، ہاں اگر بیان کرنا ہے تو یقین ہو کہ یہ فلاں بندہ خواب کی تعبیر نکال سکتا ہے، پھر خواب اس کے ہاں بیان کرے، وگرنہ جس طرح اس نے تعبیر بیان کر دی خواب اس طرح ہو جائے، یہ ذہن میں رکھیں، جس طرح اس نے تعبیر بیان کر دی خواب اسی طرح ہو جانا ہے، باقی اگر خواب کی تعبیر نہیں پوچھیں گے تو وہ بس اس طرح قائم رہے گا، جو ہونا ہے وہ رب کی طرف سے ہے۔ بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے، اور میں نے یہ بھی پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے فرماتے کہ مجھے خواب یہ آیا ہے، یہ میرا آقا پہلے فرماتے کہ مجھے رات خواب یہ آیا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پھر آپ کی بارگاہ میں جن کو خواب آتے بڑے ادب کے ساتھ، عقیدت میں، محبت میں وہ عرض کرتے، اور آقا علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان فرماتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رات خواب آیا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرمایا، عمر کیا آیا ہے؟ عرض کیا آقا خواب یہ آیا ہے کہ آپ تشریف فرما ہیں، بارش ہو رہی ہے، بہت پیاری بارش ہو رہی ہے، اور آپ کے قدموں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا سر مبارک ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا جو سر مبارک ہے وہ کہاں ہے؟ آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین میں، ان قدموں میں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ آگے قریب میں بھی ہوں، یہ بیان کر لیا، پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑی خوبصورت بارش ہو رہی ہے، اور وہ بارش جو ہے آپ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی برس رہی ہے، پھر وہاں سے چھینکے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں، بارش نہیں فرمائی، آگے اب لفظ بدل لیے، فرمایا وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بارش آپ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس کے چھینٹے میرے اوپر بھی، قطرے میرے اوپر بھی برس رہے ہیں، یہ مجھے خواب آیا ہے۔ آقا علیہ السلام تبسم فرمایا، مسکرائے، بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا عمر آپ کو مبارک ہو۔ اچھا تو وہ کیا؟ فرمایا جو میرے پر بارش ہو رہی تھی نا، وہ علوم نبوت، کیا علوم نبوت کی بارش ہو رہی تھی، علوم نبوت کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق، اب جملہ سن لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے تمام غلاموں میں سے میرے ساتھ سب سے زیادہ عقیدت ہے، اس لیے ان کا سر میرے قدموں میں ہے، جتنی علوم نبوت کی بارش میرے اوپر ہو رہی ہے اب وہ میرے ابوبکر پر بھی ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدت ہے، یہ ادب ہے، یہ محبت ہے۔ اب اگلا جملہ کیا فرمایا؟ میرے پیاری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو میرے ساتھ بھی محبت ہے
اور میری وجہ سے تو ابو بکر سے بھی محبت فرماتا ہے، اس لیے ساتھ رب نے تجھے بھی رکھا ہے۔ اب جو علوم نبوت کی بارش میرے اوپر ہو رہی ہے وہ میری طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ہو رہی ہے، اور پھر آپ کی نسبت، آپ یہ لفظ آیا، آپ کی نسبت ان کے ساتھ ہے۔ اب وہ بارش علوم نبوت کی جو ہو رہی ہے اس کے چھینٹے آپ پر بھی پڑ رہے ہیں، یہ فیض سار اس طرح مل رہا ہے۔ اب اگلا جملہ سن لیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علوم نبوت کا فیض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے، اور علوم ولایت کا جو فیض ہے وہ سارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ملا ہے۔ اب یہاں میں جملہ اور کہتا جاؤں، ایک مرتبہ اس طرح اجتماع تھا، مجمع تھا، میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، واز فرما رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے، اور میں نے ایک فتویٰ بیان کیا تھا کہ سارے غلام میرا آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک سیٹ پہ بیٹھتے تھے، اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے یا اس سیٹ پہ بیٹھ جاتے۔ دیکھیں میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں نا تو بڑی آسانی سے دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں ایسے دائیں میں دیکھوں گا نا تو میں اسپیشل ارادہ کر کے دیکھوں گا ایسے، یہ ہے، لیکن سامنے میری آسانی ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دونوں میرے آقا کے صحابی، یہ دونوں غلام یا دائیں بیٹھتے اور یہاں بائیں بیٹھتے، سارے غلام گردنیں جھکا کر بیٹھتے، نظریں نیچے کر کے بیٹھتے، اور آپ نے علماء سنا ہوگا ادب کا تقاضا اس مجلس کا یہ تھا، پرندے اگر سر پر بیٹھے ہیں نا تو وہ بیٹھے ہیں، صحابی کے جسم میں باڈی میں حرکت نہیں آ رہی، اتنی اس بارگاہ کا ادب تھا۔ پرندہ بیٹھا ہے سر پر، اور پرندہ کا سمجھ رہا ہے کہ یہ کوئی سوکھی لکڑی ہے، یہ کسی درخت کا تنا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ پرندہ جو ہے نا، جو پرندہ کو محسوس کر رہا ہے، اتنا ادب تھا اس بارگاہ کا پورے جسم میں۔ ہماری تو جناب نماز کے اندر ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم خارج پہ زور دیا ہوتا ہے، صبر نہیں ہے، صبر کرنا مشکل ہے، معمولی جی خارج ہوئی نہیں، ہاتھ دونوں گئے، اور ایک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدادوں کی بارگاہ میں ہفتہ وار حاضری کے موقع پر یہ بھی میں بات کر رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں ہاتھ بجا کے وقت چھوڑ دیے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ نماز ٹوٹ جائے گی، یہ ذہن میں رکھ لیں، دونوں ہاتھوں کو بجا کے وقت نہیں چھوڑنا ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کو توڑنے والی چیزیں میں نے 28 پڑھی ہیں، جس میں دو ہاتھوں کا بجا کے وقت چھوڑ دینا نماز نہیں رہتی، نماز ٹوٹ جاتی، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ اپنی بات سے نشین کر لیں، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو میں نے اور آپ نے کیا کرنی ہے؟ پرہیز کرنی ہے، کوشش کرنی کہ ہم بچائیں، اور بلکہ ایک ہاتھ کو بھی چھوڑنے سے پرہیز کریں، ایک سوئی پیدا کریں، اس نماز کے اندر حضور پیدا کریں۔ ہم رب کے دربار میں کھڑے ہیں محترم، خیال کریں، لیکن قربان جائیں، ایک عجیب کیفیت تھی۔ آقا علیہ السلام کے سارے غلاموں کی حالت یہ ہوتی، لیکن یہ دونوں میرے آقا کے صحابی، میرے دونوں آقا کے غلام، یہ دونوں خلفاء، اور دونوں ہی میرے آقا کے سسر ہیں۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت تھی، اور میرے آقا ان کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت تھی کہ آقا علیہ السلام دوران خطاب، دوران گفتگو ان کو دیکھتے اور وہ دونوں میرے آقا کو دیکھتے، اور نظروں سے نظریں ملی، یہ حدیث کا لفظ ہے، نظروں سے نظریں ملی ہوتی، اور میرا آقا ادھر دیکھتے محبت میں، اور وہ دونوں میرے آقا علیہ السلام کو عقیدت میں، محبت میں، ادب میں، پیار میں دیکھتے۔ اور میرے آقا کی یہ لفظ ہم بڑے کی استعمال نہیں کریں گے کہ وہ عقیدت کرتے ہیں، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں فلاں سید بادشاہ میرا بڑا ادب کرتے ہیں، فلاں علامت صاحب جناب بڑا میرا ادب کرتے ہیں۔ اللہ بندے کیا ہو گیا؟ اگر ہم یہ کہیں کہ صحابی نے سرکار کی بارگاہ میں فرمایا، اللہ بندی کیا ہو گیا؟ شاگرد فرما رہا ہے؟ نہیں، استاد فرما رہا ہے، شاگرد عرض کر رہا ہے، مرید عرض کر رہا ہے، اور پیر فرما رہا ہے۔ یاد رہے گا نا، اولاد عرض کر رہی ہے اور مادین فرما رہے ہیں، صحابی عرض کر رہا ہے اور نبی فرما رہا ہے، نبی عرض کر رہا ہے اور رب فرما رہا ہے۔ بڑوں کی ادب نہیں استعمال کرنا۔ میں آقا کہ آپ کے شہدادوں کی بارگاہ سے آپ یہاں ایک پیغام دے رہا ہوں، بڑوں کے لیے اہل علم ہے، کوئی عالم ہے، کوئی سید ہے، کوئی پیر ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کے یہ نہیں کہنا کہ وہ میرا بڑا ادب، نا ادب کا استعمال نہیں کرنا۔ یہ کہنا ہے کہ میں ادب کرتا ہوں،
میں عقیدت ہے، مجھے ان کے ساتھ محبت ہے، یا فلاں کو فلاں سے بڑی محبت ہے، ہاں بڑے کے لیے لفظ جب استعمال کرنا ہے تو یہ کہنا ہے وہ میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتی ہے. یاد رہے گا؟ بولیے عمل بھی جاری ہوگا نا. دیکھیں وہ میرے ساتھ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بہت پیار فرماتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. ادب کی طرف نہیں جانا، عقیدت کی طرف نہیں جانا. وہ ایک بڑے کی شفقت ہے، وہ بڑے کا ایک پیار ہے، وہ بڑے کی ایک محبت ہے، وہ بڑے کی ایک عطا ہے، عنایت ہے جو تیرے اوپر ہو رہی ہے. کہ اس کی نگاہ میں تو آ گیا ہے، اس کی نگاہ میں آ گیا ہے. اب دونوں صحابی بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے آقا کی نظر ان سے، ان کی نظر ان سے، ان کی نظر عقیدت میں، ادب میں، محبت میں آ رہی ہے، اور میری آقا کی نگاہ شفقت میں جا رہی ہے، پیار میں جا رہی ہے، عطا میں جا رہی ہے، محبت میں جا رہی ہے. محترم حضور علی حجویری ذات گنج بخش علیہ رحمہ کہاں غزنی ہے، کہاں افغانستان ہے، کہاں سے ملک شام تک گئے، سفر کیا، اور گھر میں آپ نے مامو جان سے، گھر والوں سے علم حاصل کیا، پھر اس علم کی غرض سے نکلے کون ملک شام، اور اپنے وہاں جا کر آپ نے بیعت کی، وہاں جا کر بیعت کی. اور آپ فرماتی ہیں آدھے کہ کتنا جھرمٹ ہے، کتنا رش ہے، کتنا رش ہے. اگر تو داتا صاحب آ کر بھی تیری زندگی نہ بدلے، تو نمازی نہ بنے، تو حرام کو نہ چھوڑے، تو بے ادبی کو نہ چھوڑے، تو سود کو نہ چھوڑے، تو رشوت کو نہ چھوڑے، تو اپنے دفتروں میں جا کر بے ایمانی اور فرار کرے، اور تو دفتر میں 35 سال کا نوجوان تو افسر بن کے بیٹھا ہے، 30 سال کا افسر ہے، تیرے دروازے پہ داتا جیسا کھڑا ہے، تیرے دروازے پہ تیرے باپ جیسا کھڑا ہے، اور بدبختی تیری بات کا نصیبی ہے کہ تو حاضری صرف امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں دے، تو حاضری صرف محمد حسین تنویری مشہد رحمۃ اللہ کے بارگاہ میں دے، تو حاضری حضور داتا گنج بخش دے، تو پھر تیری زندگی نہ بدل جائے. نہیں، خدا کی قسم تیری حاضری میں قصور ہے، تیرے ادب میں قصور ہے، تیری محبت میں قصور ہے، تیری عقیدت میں قصور ہے. میں آج ان آقا کے شہزادوں کا دامن پکڑ کر بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں، کیوں نہیں فیض مل رہا، تیری زندگی کیوں نہیں بدل رہی، تیری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، کیوں نہیں چینج آ رہی. اس لیے محترم اب دیکھ اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر دیکھ، کہیں تو ادب سے خالی تو نہیں ہے، تو کیا عقیدت سے خالی تو نہیں ہے، کیا تیرے اندر لالچ دنیاوی ہے، کیا تو دنیا کا لالچ رکھتا ہے، کیا دنیا کی زیب و زبائش کے لیے جا رہا ہے، دنیا کی شوبازی کے لیے جا رہا ہے، دنیا کی تمدمہ کے لیے جا رہا ہے. نہیں محترم، اگر ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اگر حاضری دینی ہے تو فقط اس لیے دے کہ میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے، ان کے نقش قدم پہ چلوں، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کی ضرورت ہے کہ مروں بھی تو ان کے ادب میں، مروں تو ان کی عقیدت میں، مروں ان کی محبت میں، اور قبر سے اٹھوں بھی تو ان کی محبت میں. تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بلا مبالغہ آقا علیہ السلام نے پھر گارنٹی دے دی ہے کہ المرء مع من احب الیہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا انتخاب ہے تو پھر انشاءاللہ قیامت کو میت انہی کے ملے گی. میں حضور علی حجویری درگاہ میں بات کر رہا تھا کہ کہاں جا کر، اور آپ جملہ فرماتی ہیں کہ راستے میں بڑوں سے علم حاصل کی، ایک بڑی لسٹ ہے، ایک بڑی لسٹ ہے جس میں سب سے اوپر نام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تصوف کے بادشاہ گزرے ہیں، رسالہ قشیریہ کے یہ مصنف ہیں، بڑے تصوف میں، حقیقت میں، محبت میں یہ بہت بڑے امام تھے، ان سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا. آئی بولے محترم، آپ فرماتے ہیں راستے میں جب تک میں گھر نہیں پہنچا میری ایک بھی نماز با جماعت سے ہٹ کر نہیں ہوئی. کیا حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی طرف سے یہ کیا سبق نہیں ہے؟ بولیے یہ درس نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کراچی سے حاضری دینے کے لیے آیا ہے تیری حاضری قبول نہیں ہے. اللہ کے بندے میری کیا ضرورت ہے، میرے پاس کیا گارنٹی اور ضمانت ہے، میں کہوں تیری حاضری نہیں محترم تیری عقیدت ہے، تو کوئٹے سے آ رہا ہے، تو پشاور سے آ رہا ہے، تو لاہور سے جا رہا ہے، یہ تیری محبت ہے، یہ تیری عقیدت ہے، اس میں میرا کوئی اللہ معاف کرے میں تو ہر اپنی شخص شامل کر نہیں سکتا. لیکن کمال حاضری یہ ہے کہ حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ نے فرمایا غزنی سے لے کر غزنی واپس آنے تک، پھر غزنی سے لے کر لاہور آنے تک میری ایک نماز بھی سفر میں بھی جماعت سے ہٹ کر نہیں ہوئی. میں ایک جملہ بولا ہے، سفر میں بھی با جماعت اور تکبیر اولا کے ساتھ یہ خود ان کا اپنا بیان ہے، خود ان کا بیان ہے، قربان جائیں. حضور علی حجویری داتا گنج بخش علیہ رحمہ وہاں سے کس لیے آئے ہیں، یہ آپ خود اس پہ غور کریں. وہاں سے لاہور کیوں آئے ہیں،
کس لیے آئے ہیں, کس کے حکم پہ آئے ہیں, زندگی کیا تھی, سیرت کیا تھی, کردار کیا تھا, محل کیا تھا, مکان کیا تھا, بنگلہ کوٹھی کیسی تھی, رہن سہن کیا تھا, تبلیغ کیا تھی, درس کیا تھا, صبر کیا تھا. اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ, میرے پاس کلمات نہیں ہے. میں تو یہاں بھی یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں, یہاں سے نکلو, خدا کی قسم ہماری شکل بھی ایسی ہو جائے, ہماری صورت بھی ایسی ہو جائے, ہماری سیرت بھی ایسی ہو جائے, ہمارا کردار بھی ایسا ہو جائے. سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ جس کا بھی ہاتھ پکڑتے پہلا جملہ ہوتا تھا, میرے علی ہاتھ پڑھ دے. سبحان اللہ. کیا جملہ تھا, کیا جملہ تھا. آئیے محترم, میں پھر اس طرف آنا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے یہ دونوں صحابی, ان کی نظر ادھر اور ان کی نظر ادھر. اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے. وہ میرے آقا اسلام کو دیکھ کے مسکراتے, میرے آقا ان کو دیکھ کے مسکراتے, اور وہ ان کی مسکراہٹ عقیدت کی تھی, ان کی مسکراہٹ ادب کی تھی, ان کی مسکراہٹ محبت کی تھی. یعنی جب وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں, میں جملہ اگلا دینا چاہتا ہوں, جب ان کی نظر چہرہ مصطفیٰ اسلام پہ پڑتی تو محبت کی نگاہ تھی, اور جب میرے آقا کی نگاہ کے چہرے پہ پڑتی تو یہ فیض کی نگاہ تھی. سبحان اللہ. یہ عطا کی نگاہ تھی, یہ دینے کی نگاہ تھی. وہ لینے کے لیے سے اور میرے آقا دینے کے لیے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا. آئیے بڑھیے آگے جملہ بڑا عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑا خوبصورت ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں. ہمارے جو اہل علم بیٹھے ہیں یہ سب اہل علم جانتے ہیں ماشاءاللہ, بہت بڑے اور حنبلی فقہ کے بانی ہیں. اب یہ درس دے رہے ہیں, درس بھی درس حدیث دے رہے ہیں, درس حدیث دے رہے ہیں, جب قرآن کا درس دے رہے ہیں, اور آپ کے ہاں ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں. کون لاتے؟ ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں جن کا نام تھا ابو ہاشم کوفی رحمۃ اللہ تعالی, اور آپ ان کو محبت میں کہتے ہیں صوفی ابو ہاشم. یہ صوفی کا جو لفظ دیا یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ کو دیا. اب وہ آتے اور آپ ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے, ان کے ادب میں کھڑے ہو جاتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فقہ حنبلی کے بانی ہیں. حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی علیہ الرحمہ حنبلی فقہ میں ہیں. کس میں ہیں؟ حنبلی ہیں, غیر مقلد نہیں ہیں. کیا تو کہہ کہ وہ غیر مقلد تھا؟ نا, وہ غیر مقلد نہ تھے. جتنے ولی گزرے ہیں, ابدال گزرے ہیں, قطب گزرے ہیں, سارے, حتیٰ کہ امام بخاری کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے علماء کا کہ وہ خود مجتہد تھے, وگرنہ امام مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, جتنے امام گزرے ہیں سارے کے سارے کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے. برحال میں یہ کر رہا تھا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ان کے ادب میں, ان کی عقیدت میں, ان کے پیار میں کیا ہوتا, میں نے بھی بیان کیا یار, کھڑے ہو جاتے, پریشان ہوا کریں, کھڑے ہو جاتے, اور یہ طلباء کے دل میں اشکال پیدا ہوتا, شک پیدا ہوتا کہ یہ کیا معاملہ ہے. وہ جانتے تھے کہ یہ ایک ذکر کرنے والا صوفی ہے, شاگرد ہے, ذاکر ہے, یعنی ذکر کرنے والا ہے, اور ہمارے استاد تک بہت بڑے امام ہیں. یہ طلباء کے یعنی دل میں یہ شک پیدا ہوتا, اشکال پیدا ہوتا. آخر کار قیمت میں ایسا بھی ہوتا, اللہ اکبر, درس بھی چھوڑ دیتے, جو کھڑے ہو جاتے, پھر ان کے ساتھ میں گفتگو ہو جاتے, اور اپنی گردن کو جھکا کر, میں امام احمد بن حنبل نام کی بات کر رہا ہوں, یعنی کہ حضور غوث اعظم مقلد ان کے حنبلی فقہ میں, لیکن یہ درس بھی مکمل چھوڑ دیتے. پتہ نہیں ہزاروں طلباء بیٹھے ہوتے, پتہ نہیں سینکڑوں طلباء بیٹھے ہوتے, جناب درس ہو رہا قرآن سنت کی تعلیمات کا, لیکن امام صاحب چھوڑ کے بیٹھ جاتے, ان سے میں گفتگو ہو جاتے, جب تک وہ مرضی سے نہ اٹھتے بیٹھے رہتے, اور گردن پہ جھکا کے بڑے ادب سے. چلے ایک دن شاگردوں سے نعرہ آ گیا, شاگردوں سے نعرہ آ گیا, جس طرح ہم سے نہیں رہا جاتا, جس طرح ہم سے نہیں رہا جاتا, اس کا خالی رہا نہ گیا. سرکار استاد یہ معاملہ کیا ہے؟ ذکر کرنے والا عام صوفی ہے, جس طرح ہم یعنی عبادت گزار کہتے ہیں, آپ اتنے بڑے امام ہیں, اتنے بڑے اہل علم ہیں, تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, آپ درد چھوڑ دیتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. امام صاحب نے بڑا جملہ بولا, فرمایا میں عالم بالکتاب ہوں, وہ عالم باللہ ہے. میں عالم بالکتاب ہوں, میں کتاب کا عالم ہوں, وہ خدا کا عالم ہے.
میرے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں میں خبر حدیث کی دے رہا ہوں، میں علم حدیث کا دے رہا ہوں، میں علم قرآن کا دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم ان کے پاس خدا کی باتیں بھی ہیں، اور جن کی حدیث میں پڑھا رہا ہوتا ہوں ان کی تازہ رپورٹ ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ انہی کے مجلس میں رہتے ہیں۔ اس لیے میرے شاگردوں، میں اس لیے اس سارے کو چھوڑ کر کیوں آگے کی جملہ فرمایا آخر میں، بڑا خوبصورت جملہ ہے اور توجہ طلب اور سننے والا جملہ ہے۔ فرمایا میرے شاگردوں میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، کیا میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اگر صوفی ابو الہاشم کوفی نہ ہوتے تو یہ قرآن و سنت کی جو باریکیاں تھی وہ مجھے کبھی بھی نہ ملتی۔ یہ باریکیاں بھی ملی ہیں تو اس صوفی کی برکت سے ملی ہے۔ تو میرے خدا کی قسم سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، سید محمد حسین تنویری مسجد رحمہ کو زندگی میں جب یہ ساری زندگی میں تھے نہ کوئی پہچان سکا، اس کی اپنی قسمت ہے، جو پہچان گئے وہ ان کا اپنا مقدر ہے، ان کا نصیب ہے۔ لیکن آج بھی یہ زندہ ہیں، حیات ہیں، ان کی توجہ ہمارے اوپر ہے۔ آئیے میں دعوت فکر دے رہا ہوں، گھر سے نکل ان کے ادب میں، گھر سے نکل عقیدت میں، گھر سے نکل محبت میں، گھر سے نکل لینے کے لیے، پھر انشاءاللہ ان کی توجہ بھی تیرے اوپر فیض انشاءاللہ ملتا جائے گا، پھر زندگیاں بھی بدل جائے گا، پھر زندگیاں بھی۔ اب آئیے ایک جملہ ادب کا ایک اور دے کر پھر آپ ٹائم کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ میں اس موضوع کو چلا رہا ہوں ادب، عقیدت اور محبت کے حوالے سے۔ توجہ طلب جملہ ہے اور سننے والا ہے۔ آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کا نام تو سنا ہے نا ماشاءاللہ، آپ صاحب علم ہے، کیونکہ ہم جمعے کی جو نماز ہے نا وہ ہم پتہ کس وقت جاتے ہیں جس دوسری اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں علم تو ہمارے پاس آنا ہی ہے کہ جب دوسری اذان ہو رہی ہے ہم دوڑ رہتے ہیں، بھاگ رہتے ہیں۔ 8 دن کے بعد بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم یار نہا کے غسل کر کے پھر ہم کپڑے پہن کے ہم پہلی اذان ہوتی ہے ٹائم نکالے۔ اصل مصروفیت کتنی ہو گئی ہے، نہیں نکلا جا رہا، علماء کی مجلس سے نہیں بیٹھا جا رہا، اہل علم سے نہیں سنا جا رہا۔ محترم میں نے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد ہے؟ آپ یاد رکھا کریں، کہتا عبداللہ بن عباس خود اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا علم کی مجلس لگی ہو، علم کی مجلس لگی ہو، ایک آدمی بیٹھے جس طرح بیٹھے ہیں، نہ قلم ہو نہ کاغذ ہو، فقط محبت سے باتیں سنتا رہے سنتا رہے سنتا رہے۔ مجلس برخاست ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، صرف اس نے سنا ہے، لکھا نہیں، اس نے صرف سنا ہے۔ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ جس طرح اس نے 1000 گھوڑا میدان جنگ میں مجاہدین اسلام کو اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے پر 1000 گھوڑا اس نے وقف کر دیا۔ تو یہ مجلس ہمیں ہر اتوار کو جان میں مل رہی ہے، سرکار کے عالم کی شہادتوں کے بعد کا کمال نہیں۔ آئیے محترم ہارون رشید کی میں ادب کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے، کمال بات ہے کہ آپ جب وصال ہوا ان کی یعنی رفیق حیات کا یعنی زبیدہ کا جب انتقال ہوا، اب خام میں کسی رشتہ دار نے یا کسی کا ملاقات ہوئی تو آمنا سامنا ہوا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا ہے، کیا محبت فرمائی ہے؟ کہہ لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب فرما دیا، میں کامیاب ہو گئی ہوں، میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کہہ لگے کیسے؟ پھر آپ کو وہ جو نہر زبیدہ آپ نے نکالی تھی کتنی دور سے نکالی اور کہاں تک پہنچے ہیں، عرب تک پہنچے۔ آج بھی ماشاءاللہ میں سے جو عمرہ کرنے گئے ہوں گے یا حج کرنے گئے ہوں گے ماشاءاللہ آپ نے وہ نہر زبیدہ آج بھی وہ برقرار ہے۔ تو آپ نے جیسے یہ مناسب عرفات سے گزرتے جائیں گے نا اپنا مزدلفہ سے عرفات کی طرف، تو اس طرح ایک سائڈ پہ نا اگر جا رہے ہو تو الٹے ہاتھ پہ، اگر ادھر سے واپس آئے تو سیدھے ہاتھ پہ، ساتھ ایک چل رہی ہے وہ جس طرح دیواریں بنی ہوتی اس طرح وہ ادھر چھتی ہوئی ہے، یہ ساری وہی نہر ہے۔ اور اتنا خرچہ اربوں خربوں خرچہ اس دور میں آیا تھا، اربوں خرچوں۔ تو اس بندے نے اس نے پتا کیا کہا جس کو خامی ملی، اس نے کہا ہاں پھر آپ کو نہر جو زبیدہ آپ نے نکالی تھی وہ آپ کے کام آ گئی ہوگی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گیا ہوگا۔ آگے سے زبیدہ کہتی نہ وہ نہر اتنا میں نے خرچہ کیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پانی پیا، لوگ کتنے سے سیراب ہوئے، وضو کیے، لیکن وہ میرے کام نہیں آئی، میری اور بھی کوئی نیکی کام نہیں آئی۔ بس ایک ادب کی بات رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، ایک ادب کی بات رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیریں ہیں، پتہ اس کے حال میں کیا تیرا اس نے عمل دیکھنا اور بخشش کا ذریعہ بن جانا ہے، لیکن ہم اسی کوشش میں جاری رہیں
اپنی کاوش میں رہیں، جدوجہد میں رہیں، چلتے رہے ادب میں، عقیدت محبت میں، کہ لیکن نہ وہ تو نہر میرے کام آئی ہے اور نہ میرا کوئی اور عمل کام آیا، نہ نماز، کچھ بھی نہیں، بس ادب کی بات رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن وہ کیسے؟ اب اس میں 2 روایتیں میں نے پڑھی ہیں۔ ایک میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، جس طرح ہم واش روم میں جاتے ہیں نا، سمجھ گئے نا، قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی اور بالکل تیاری میں تھی، اچانک اذان شروع ہو گئی۔ میں نے کہا نہیں، رب کا نام شروع ہو گیا ہے تو میں دورانے رب کے نام یہاں دوران میں وہاں نہیں بیٹھوں گی، میں کھڑی رہی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ چھوٹی عمر میں جھولا جھول رہی تھی۔ کیا جھولا جھول رہی تھی؟ سر سے دوپٹہ تھوڑا سا اتر گیا، جب دوپٹہ اترا ادھر اذان شروع ہو گئی، جب رب کا نام آیا تو رب کے نام کے ادب میں زبیدہ کہتی میں نے اپنے سر کو ڈھانپ لیا۔ اس روایت میں ہے کہ اذان کے دوران ادب میں کہ رب کا نام ہے، رب کے نام کا ادب کرتی ہوئی میں وہاں قضاء حاجت میں نہیں بیٹھی، میں انتظار میں کھڑی رہی۔ ادھر ہے کہ جھولا جھول رہی ہے، سر سے دوپٹہ اترا اور ادھر اذان شروع ہو گئی۔ میں عورت کی بات کر رہا ہوں، میں مرد کی بات نہیں کر رہا کہ تو نماز بھی پڑھے تو سر ننگے پڑھے، اس میں کوئی میرا زور تو نہیں نا کہ میں آپ کو کیا سبق دے رہا ہوں۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے شہزادوں کی بارگاہ میں یہاں سے کیا درس مل رہا ہے، کیا فکر مل رہا ہے، اور یہ جو مسجد یہ ٹوپیاں جو آپ نے سر پہ رکھی نا، اس کے لیے علماء تو کئی فرماتے ہیں کہ مسجد یہ ٹوپی ہونی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کہ بندے کو گھر سے سر ننگا لاتی یہ ٹوپی ہے۔ جو ٹوپی جو مسجد میں پڑی ہے اس نے گھر سے جب نکلنا ہے سر ننگے آنا ہے نا، کہ وہاں ٹوپی ہوگی اور میں لے لوں گا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے کہ آپ نے ٹوپی سر پہ لی کہ پتہ نہیں سامنے ہماری ٹوپیوں کو دیکھ کر بات کر دی ہے؟ تو میں تو سرکار کے حال کو شہزادوں کی بارگاہ میں جو میری زبان پہ آنی تعلیمی بات وہ آپ تک پہنچنی۔ دیکھو میں تو ان شہزادوں کو صدقہ کھا رہا ہوں نا، مجھے کسی دنیا سے کیا غرض ہے، مجھے صدقہ ان کا مل رہا ہے نا، ہماری عادت کی بارگاہ میں ہے، یہ تعلیمی بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے۔ اور میں تو آج عرض کروں گا کہ تو ہمیشہ اپنے سر پہ ٹوپی رکھا کر، اپنے سر کو ڈھانپ کے رکھا کر۔ میں تو کہہ رہا ہوں، میں تو عرض کر دیا، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، کیا ٹائم ہو چکا ہے، میں اینڈ کرنے لگا ہوں۔ کہنے کہ وہ جھولا جھول رہی تھی، سر پہ دوپٹہ اترا، اب چھوٹی عمر ہے، قربان جائے، رب کیا نام آیا، رب کے نام کے ادب میں نے اپنے سر کو ڈھانپا، رب کی بارگاہ میں گئے، اور اس کی خفیہ تدبیریں ہیں، جب اس کا کرم ہوتا ہے پھر کمال ہو جاتا ہے۔ لیکن ادب، محبت، تعظیم و توقیر کمال چیز ہے کہ رب کے دربار میں پہنچی، رب نے فرمایا اے زبیدہ تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے اور میری طرف سے عطا یہ ہے وہ جنت کا دروازہ کھلا۔ اس لیے محترم ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں جب گھر سے نکلو، میں یہ دیکھو نا میری مجبوری ہے، میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں تھوڑا سا بولوں، لیکن وہ عادت بنی ہوئی ہے جمعے کے خطبے میں یا ہم تقریروں میں ہم اونچی بول جاتے ہیں، یہاں بھی بس اونچی تھوڑی آواز نکل جاتی ہے، لیکن میں آ کر میں تو کرتا رہتا ہوں کہ یاسین علی صاحب اگر کوئی تھوڑی بہت ہی بھی ہو جاتا معاف فرما دیں۔ بہرحال اللہ کی بات میں یہ دعا ہے، ابھی میں موضوع چلانا ہے، آگے بڑی خوبصورت بھی باتیں آ رہی ہیں، بڑی پیاری باتیں آ رہی ہیں، میں موضوع چلاؤں گا تاکہ ہم ادب میں، محبت میں، عقیدت میں گم ہو جائیں، پھر انشاءاللہ فیض بھی جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عظیم ہستیوں کا ادب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔